اور یہی حضرت عمر ہیں کہ جن کی عاجزی کا اتنا انکساری کا یہ اتنے انکساری اور عاجزی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ جب ان کو شہید کیا گیا 28 یا 27 ذی الحجہ کی صبح کی نماز ہے، ایک ابو لولو مجوسی فیروز اس کا نام تھا. میں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ابو لولو فیروز مجوسی حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا آقا ہے، اس کا نام مغیرہ بن شعبہ، مشہور صحابی ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا غلام ہوں، لہٰذا وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں، آپ ذرا ان کو حکم کریں وہ ٹیکس کم وصول کریں. حضرت عمر نے ان سے انداز میں پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں چکی بھی پیستا ہوں، میں پہاڑوں میں بھی کام کر سکتا ہوں، میں لوہے کا کام بھی کر سکتا ہوں، میں تجارت بھی کر سکتا ہوں. کوئی 5-6 کام اس نے جب گنوا دیے نا، جب اس نے گنوا دیے، تھا تو یہودی مجوسی ایران کا رہنے والا تھا، جب اس نے سارے کام گنوا دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، تم نے ٹیکس دینا ہے اور تم اتنے کام کرتے ہو، تمہاری آمدنی زیادہ ہے، اس لیے مغیرہ بن شعبہ آپ سے ٹیکس زیادہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کا رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا جاؤ اور ٹیکس اتنا ہی وصول کرنا ہوگا، اتنا ہی آپ کو دینا ہوگا، ہم اتنا ہی وہ ٹیکس وصول کریں گے. اس کو بڑا غصہ تھا، یہ بھی بڑا خبیث اور شاطر ترین آدمی تھا. اس نے کیا کیا؟ صبح کی نماز ہے، 28 یا 27 ذی الحجہ کا دن ہے، فجر کی نماز حضرت عمر کی یہ عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز میں ذرا لمبی قرات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اندھیرے میں نماز شروع کرتے، اجالے میں نماز کو ختم کرتے، لمبی لمبی قراتیں فرماتے. حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھتا کیا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری نظر پڑی اور میں نے دیکھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں اللہ کے محبوب میری عمر بھی 63 سال ہو چکی ہے، آپ کی عمر بھی 63 سال تھی، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی، علی کی عمر بھی 63 سال ہوئی، پھر وہ شہید ہوئے، میری عمر بھی 63 سال ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں، میں چاہتا ہوں میں اب آپ کے پاس ہو جاؤں، میں بزرگ ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑی 22 لاکھ مربع میل پہ میری حکمرانی ہے، اب مجھ سے نہیں دیکھ بھال ہوتی، اب حالت کمزور ہے، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ایک مرغی نے مجھے 3 بار یوں ٹھونک ماری ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صبح کی نماز ہے. عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ میری موت قریب ہے، میری شہادت قریب ہے. اس بات کا بھی مجھے یقین تھا کہ میں شہید ہوں. کیوں یقین تھا؟ کہ احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا احد کے پہاڑ تو ہلتا کیوں ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. نبی محبوب کائنات تھے، صدیق ابو بکر صدیق تھے، شہید عمر تھے، عثمان تھے. مجھے یاد آ گیا کہ شہید کا مجھے پہلے ہی پتہ جا چکا ہے، اس لیے میں شہید تو ہوں گا، یہ بات تو پکی ہے. صبح کی نماز ہے، ابو لولو فیروز مجوسی وہاں پہ موجود ہے، صفیں درست ہو چکی ہیں، اور صفیں اتنی پختہ طریقے سے درست ہوئی ہیں کہ بیچ میں سے نکلنے کی خلا نہیں. ابو لولو فیروز مجوسی، حضرت عمر نے جب نماز کی نیت باندھی ہے، ابو لولو آگے بڑھا ہے، اس نے حضرت عمر کے پیچھے سے وار کیا، 3 سخت قسم کے وار کیے. عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل چکا وہ خواب کی تعبیر جو مرغی نے مجھے ٹھوکے ماری تھی، وہ خواب کی تعبیر یہی ہے کہ مجھ پہ 3 وار ہوں گے. 3 وار ہوئے، عمر گر چکے ہیں، عمر مصلی سے پیچھے گرے ہیں، اور پیچھے عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ آگے آئے، جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا. ابو لولو فیروز مجوسی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکلا نہیں جاتا. اسی تلوار کو نکالا ہے، زہر آلودہ تلوار سے 9 آدمیوں کو شہید کر دیا ہے، لیکن صفیں اتنی تنگ تھی وہ بھاگ نہ سکا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو کھنجر مارا اور وہیں پہ مردود مر گیا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ فضول میں نہیں مرا، اس نے ایک سازش کے تحت اپنے آپ کو مارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جا رہا تھا کہ عمر کا قاتل کون ہے، کون اس مجوسی کو بھیجنے والا ہے، اور جس نے عمر کو مارا وہ خود مر گیا. اور آج بھی یاد رکھو، عمر کا دشمن، ابو بکر کا دشمن آج بھی اپنے آپ کو مارتا ہوا نظر آئے گا، وقفے در وقفے نظر آئے گا. اور جس دن عمر کی شہادت ہوئی اسی دن اس کا مارنا پیٹنا شروع ہو جائے گا، اور 10 محرم تک وہ اپنے آپ کو مارتا بھی رہے گا.
پیٹتا بھی رہے گا۔ عمر کی شہادت ہوئی نہیں، عمر زخمی ہو چکے ہیں، اٹھا کے لے جایا گیا ہے، 3 دن گزر چکے، اس کے بعد عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو فرمایا، عبداللہ جاؤ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے پوچھو کہ عمر کہتا ہے یہ نہ کہنا امیر المؤمنین کہتا ہے، یہ کہنا کہ عمر کہتا ہے، میرا ابا کہتا ہے، عمر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور ابو بکر کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، آپ اجازت دیتی ہیں تو میں اس کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے اما عائشہ نے اجازت دی ہے، اور پھر جب وفات ہو چکی ہے، وفات ہونے سے کچھ دیر پہلے اب پھر بلایا ہے عبداللہ ابن عمر کو، پھر بلایا ہے، کہا عبداللہ بیٹا یاد رکھنا جب مجھے شہید ہو جانے کے بعد میری روح نکل جائے گی، پھر لے کر جا کر میری قبر نہ کھودنا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا مجھے لے جانا، اما عائشہ کے دروازے پہ بڑے احترام کے ساتھ رکھ دینا، دروازے پہ دستک دینا اور اماں کو فرمانا، اماں یہ آپ کا غلام آیا ہے، یہ آپ کا بیٹا آیا ہے، اس کا نام عمر ہے، یہ امیر المؤمنین نہیں ہے، یہ آپ کا ادنیٰ سا غلام ہے، اگر آپ آج اجازت دیتی ہیں حضور کے روضے میں مجھے دفن کر دیا جائے، اماں پھر مجھے دفن کیا جائے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو مجھے دفن نہ کرنا، اگر اماں اجازت نہیں دیتی تو مجھے دفن نہ کرنا، میں قربان جاؤں۔ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے کیوں نہ عمر کو کیوں نہ اجازت دی جائے، یہی تو عمر ہے۔ جب مجھ پہ بہتان لگا تھا تو سب سے پہلے عمر نے کہا تھا یہ تو ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اما عائشہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ آج عمر کو بتاؤ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج احسان کا بدلہ احسان ہے، عمر کو لے جاؤ روزہ مبارک کے اندر دفن کر دو، خدا کی قسم جو عمرے پہ جائے گا، خدا کی قسم جو حج پہ جائے گا وہ روزے پہ حاضری دے گا، اور جب روزے پہ حاضری دے گا ساتھ ابو بکر کو بھی سلام کہے گا، ساتھ عمر کو بھی سلام کہے گا۔ یاد رکھو جو حضور کو سلام کہے، ابو بکر کو سلام نہ کہے، عمر کو سلام نہ کہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔